اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا۔ آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپا گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین میں کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہ برس رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہوا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعاب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں۔ رنگ رلیاں منائی جانے لگیں۔ آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا۔ جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا۔ صحرا کی فضا میں مزہ آتا۔ تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں فکر کی نشوونما ہوتی۔ قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قدسی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے،
کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانت داری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان ہے۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں اور جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں اور برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مرالزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے وہ سوار۔ کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی رودات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں اور دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی کہ اتنی کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوئیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی اور بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی آپ ان کا
تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ انہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کس طرح امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لیں۔